تگڑی تجارت، زراعت میں بڑا نام، زمین کو سیراب کرنے کے لیے بڑے بڑے بند اور نہریں، ملک بھر میں خوشحالی، اپنے ارد گرد کے تمام علاقوں میں سب سے زیادہ امیر اور خوشحال ملک جسے دیکھ اور سن کر لوگ رشک کریں بلکہ وہاں آباد ہونے کے خواب دیکھنے لگیں۔ یہ تعارف ہے باب المندب یعنی یمن کا، مگر یہ بات ہے تقریباً 5000 سال پرانے یمن کی۔ یہ ہے واٹ میٹرز اور میں ہوں مرتضی ڈار۔ یمن آبادی کے لحاظ سے چھوٹا مگر اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بدولت ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر کو بحر ہند سے ملانے والی تنگ آبی گزرگاہ کا مغربی کنارہ یمنی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس تنگ آبی راستے کو باب المندب کہا جاتا ہے، جو انگریزی زبان میں گیٹ آف ٹیئرز کا عربی ترجمہ ہے، یعنی آنسوؤں کا دروازہ۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے اس آبی راستے سے گزرنے والے تجارتی بحری جہاز بحری قزاقوں کے حملوں اور لوٹ مار کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ ان حملوں میں نہ صرف مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان سے یورپ جانے والی قیمتی تجارتی اشیاء لوٹ لی جاتی تھیں، بلکہ جہازوں میں سوار مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بحری قزاقوں کے ان خوفناک حملوں کے دوران عورتوں اور بچوں کی آہو بکا اور چیخو پکار کی وجہ سے اس آبی گزرگاہ کا نام عربوں نے باب المندب رکھا تھا۔ خیر، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی یہ علاقہ بحری قزاقوں کی سرگرمیوں کا مرکز ہے اور مسلسل خانہ جنگی، قبائلی لڑائیوں، دہشت گردی کی کارروائیوں، امریکی ڈرون حملوں، جیٹ طیاروں کی بمباری سمیت اتحادی افواج کے غیظ و غضب کا نشانہ ہے۔ آج بھی جاں بھگ ہونے والے سینکڑوں مردوں، عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ یمن میں یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی؟ اس میں کون کون سے عوامل کار فرما ہیں اور مستقبل اس کا کیا نقشہ پیش کرے گا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یمن کی تاریخ، اس کی سماجی زندگی، سیاسی تبدیلیوں اور سب سے بڑھ کر اس کی مخصوص جغرافیائی محل وقوع کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا کہ جس ملک میں رہنے کے خواب لوگ دیکھا کرتے تھے، آج اس میں بھوکے بلکتے بچوں کی مدد تک کے لیے بھی کوئی کیوں تیار نہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ یمن کی تاریخ تقریباً 5000 برسوں پر محیط ہے۔ اسے قدیم ترین انسانی تہذیب کا وارث بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل یمن کے مصر اور فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومتوں کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات تھے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کا قصہ اسی دور کی یادگار ہے۔ اس عرصے کے دوران جتنی بھی بڑی سلطنتیں معرض وجود میں آئیں، خواہ وہ فرعین مصر ہوں یا سلطنت روم، عثمانی ترک ہوں یا تاج برطانیہ، ان سب کی نظریں یمن پر ہی مرکوز رہی ہیں، جس کی وجہ باب المندب پر کمانڈنگ پوزیشن اور اس کے راستے میں مشرق اور مغرب کے درمیان ہونے والا اہم تجارت پر کنٹرول تھا۔ اس تجارت سے خود یمن بھی مستفید ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ملک میں خوشحالی تھی، زراعت ترقی یافتہ تھی اور زمین سیراب کرنے کے لیے بڑے بڑے بند اور نہریں تعمیر کی گئی تھیں۔ ان کے نشانات اب بھی ویسے موجود ہیں۔ 1498 میں جب پرتگیزی یعنی پورچوگیز ملا واسکو ڈے گاما نے براعظم افریقہ کے گرد چکر لگا کر ہندوستان اور یورپ کے درمیان ایک نئے بحری راستے کی بنیاد رکھی، تو یمن کی خوشحالی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ تجارتی سامان سے لدے بحری جہاز اب باب المندب کے راستے بحیرہ احمر سے گزر کر اپنا سامان بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع بندرگاہوں تک پہنچانے کی بجائے براہ راست سمندر کے راستے یورپ تک پہنچانے لگے۔ یہ تجارت اتنی منافع بخش تھی کہ پرتگالیوں کے بعد دیگر یورپی طاقتوں مثلاً فرانسیسیوں اور انگریزوں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ تجارتی اشیاء میں گرم مسالے، کاٹن، ریشم کی مصنوعات، اناج، قیمتی پتھر، ہاتھی دانت اور عطریات شامل تھیں۔ ان سب کی اس زمانے میں یورپ میں بڑی مانگ تھی۔ تجارت میں اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یورپی طاقتوں کے درمیان بحر ہند کے علاقے میں بالادستی قائم کرنے کے لیے جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جس میں ایک برتر بحری قوت ہونے کی وجہ سے کامیابی آخرکار برطانیہ کو حاصل ہوئی، جس نے 19ویں
صدی کے پہلے نصف حصے میں تمام ہندوستان پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ یورپی اور برطانوی نو آبادیاتی تسلط سے بحر ہند کی تاریخ میں ایک نئے اور بالکل مختلف دور کا آغاز ہوا، جس میں مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت جزیرہ نما عرب کی بجائے جنوبی افریقہ کے انتہائی جنوب میں واقع کیپ ٹاؤن کے راستے ہونے لگی۔ اس سے یمن کی بندرگاہ عدن کی رونقیں ماند پڑنے لگیں، کیونکہ ہندوستان کے علاوہ چین، جاپان، جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک اور یورپ کے درمیان چلنے والے بحری جہاز ایندھن اور دیگر سپلائیز کے لیے کیپ ٹاؤن کی بندرگاہ پر رکتے تھے۔ تاہم 1869 میں نہر سوئز کے کھلنے سے یمن کی قسمت ایک دفعہ پھر جاگ اٹھی، کیونکہ سوئز کے راستے یورپ اور ہندوستان کے درمیان فاصلہ 7000 کلومیٹر کم ہو گیا تھا۔ قبائلی لڑائیوں کے علاوہ یمن کے دو حصوں یعنی شمالی یمن اور جنوبی یمن کے درمیان چپکلش نے بھی یمنی عوام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس لیے ان دونوں حصوں کے اتحاد پر مشتمل ایک ملک کا قیام یمنی عوام کی دیرینہ خواہش رہی ہے۔ چنانچہ مئی 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کے اتحاد کے نتیجے میں یمن عرب ریپبلک کے نام سے متحدہ یمن وجود میں آیا۔ عبداللہ صالح اس متحدہ یمن کے پہلے صدر مقرر ہوئے، لیکن اتحاد کے باوجود یمن کے سابقہ دونوں حصوں میں نظریاتی اور سیاسی اختلافات دور نہ ہو سکے۔ اس کا سب سے نمایاں ثبوت سابقہ دونوں حصوں کی افواج کا ایک دوسرے میں ضم ہونے سے انکار تھا۔ اتحاد سے پہلے جنوبی یمن اپنے خارجہ تعلقات میں سابق سوویت یونین کے زیادہ قریب تھا اور خلیج فارس کے ارد گرد پانیوں میں امریکہ کی بحری قوت کی موجودگی کا مخالف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج کی پہلی جنگ 1991 میں یمن نے عراق کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ کی مخالفت کی۔ اس میں سعودی عرب نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس نے اپنے ہاں مختلف مزدوری کرنے والے 8 لاکھ کے قریب یمنی باشندوں کو ملک سے ہی نکال دیا۔ 1991 میں عراق کے خلاف امریکہ کی جنگ کی مخالفت کرنے پر سعودی عرب کی طرف سے سزا کے طور پر یمنی باشندوں کے انخلاء سے یمن کی معیشت کو، جو پہلے ہی کمزور تھی، ایسا شدید جھٹکا لگا کہ ایک لمبے عرصے تک اس کی تلافی نہ کی جا سکی، اور یمن جو کسی زمانے میں کافی پیدا کرنے والا اور انتہائی منافع بخش بحری تجارت سے مستفید ہونے کی وجہ سے کافی خوشحال ملک تھا، اب پورے عالم عرب کا غریب ترین ملک تھا۔ یعنی یمنی تارکین وطن کی سعودی عرب سے واپسی کی وجہ سے یمن اور سعودی عرب سے تعلقات میں ایسی تلخی پیدا ہوئی جو آج تک دور نہیں ہو سکی۔ یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ خیر، غربت، پسماندگی، بے روزگاری، اشیاء خوراک کی کمیابی، افراط زر اور حکومت کی بدعنوانیاں، یہ وہ عوامل تھے جو صدر صالح کے خلاف اس احتجاجی تحریک کا سبب بنے جس کا آغاز 2011 میں تیونس سے ہوا تھا۔ تحریک کو عرف عام میں عرب سپرنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی وجہ سے صدر صالح کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور وہ سعودی عرب بھاگ گئے، یا سعودیوں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ ایک خیال یہ کیا جاتا تھا کہ صالح انہی کا بندہ ہے۔ ان کی جگہ نائب صدر منصور ہادی نے عہدہ سنبھال لیا۔ منصور ہادی کے عہدے کی مدت 2 سال تھی، جس کے بعد نئے آئین کے تحت انتخابات کے ذریعے نئی حکومت کا قیام عمل میں آنا تھا۔ لیکن صدر صالح کے طویل آمرانہ دور کی وجہ سے یمن کے حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے تھے، خصوصاً القاعدہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے نئے صدر معاہدے کے مطابق ایک یونٹی گورنمنٹ تشکیل دینے میں ناکام رہے۔ اس صورتحال سے حوثی قبائل، جنہوں نے کئی برسوں سے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، انہوں نے معاملات کو خود ہی حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حوثی، جن میں زیادہ تعداد یمن بسنے والے شیعہ برادری کی ہے، مگر انہی حوثیوں میں کئی اہل سنت بھی شامل ہیں۔ حوثی ایک ایسی قوت بن کر منظر عام پر آئے جو ہر اس قوت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے جو ان کے خیال سے ان کی سرزمین پر قابض تھی۔ ستمبر 2014 میں حوثی کے دستے دارالحکومت صنعا میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے اور انہوں نے صدر منصور ہادی کو مختلف سیاسی دھڑوں کے اتحاد پر مشتمل ایک یونٹی گورنمنٹ قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن صدر ہادی کی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی اور حوثیوں کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا
کہ جنوری 2015 میں وہ اپنی کابینہ کے ساتھ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ فروری میں حوثی جو ہیں انہوں نے حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور محمد علی الحوثی کی سربراہی میں ایک انقلابی کمیٹی کی شکل میں عبوری حکومت قائم کر دی۔ لیکن یمن میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ ملک خانہ جنگی کی ایک اور نئی لہر میں داخل ہو گیا، کیونکہ منصور ہادی جو بھاگ کر عدن چلے گئے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب بھی یمن کے قانونی طور پر صدر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدن کو یمن کا عارضی دارالحکومت بھی قرار دے دیا انہوں نے، اور اپنی وفادار فوجی دستوں اور افسروں سے ساتھ دینے کی اپیل بھی کر دی۔ چونکہ یمن کی سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے اور یہ ملک دنیا کی مصروف ترین شپنگ لائنز کے سرے پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا حامل بھی ہے، اس لیے یمن میں جاری خانہ جنگی اور خاص طور پر سعودیوں کی گہری نظر تھی۔ مگر اس سے کئی سال قبل 1934 میں، یعنی سعودی عرب کے قیام کے چند ہی سال بعد، جب سعودی عرب اور یمن کی سرحدوں کا تعین کیا جانے لگا تھا تو سرحدوں پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ نجران، عسیر اور جازان، وہ صوبے یا اس وقت جو ایک شہر کی سی حیثیت رکھتے تھے، مسئلے کی وجہ بن گئے۔ ان علاقوں میں بہت سے قبائلی بھی آباد تھے جو اکثر آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ سعودی عرب نے ان علاقوں جو کہ یمن کی حدود میں تصور کیے جاتے تھے اپنا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ٹیریٹری ہے۔ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے اور جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بالآخر انٹرنیشنل بارڈر ڈیمارکیشن کمیٹی نے مقامی سرداروں کے ساتھ ملا کر ایک انٹرنیشنل بارڈر بنا ہی ڈالا، مگر یمنی اس سے ناخوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی قبائل کی ملی بھگت سے سعودی عرب نے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیر، کچھ وقت گزرا اور سعودیوں نے مقامی قبائلیوں کی مدد سے یمن کے ساتھ ایک معاہدہ تشکیل دیا، جس کے تحت پہلے 40 سال کے لیے یہ علاقہ یا یہ علاقے سعودی عرب کے کنٹرول میں رہنا تھے، اور پھر اس کی مدت پوری ہونے کے بعد اس پر نظر ثانی کی جانا تھی، اور یوں مدت پوری ہونے کے بعد ایک بار پھر 20 سال کے لیے سعودیوں کو نواز دیا گیا اور یہ علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا گیا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے سعودی یمن میں اپنی مرضی کا صدر یا لیڈر لگواتے تھے اور لگواتے آئے ہیں اور لگوانا چاہتے ہیں۔ 1953 اور پھر 73 اور سلسلہ چل سو چل۔ سعودی بادشاہ مقامی سرداروں کی مدد سے غربت میں دھسے یمن کے ساتھ معاہدے کی توسیع تو کرتے چلے آئے، اور بدلے میں کچھ پیسے بھی یا کچھ عنات و قنات بھی جو ہے وہ کرتے رہے، جس سے یمنیوں کی انہوں نے کہا کہ چلو مدد ہو جائے گی۔ حوثی قبائل جو زیادہ تر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شاید اس لیے ایران کی توجہ بھی حاصل کر پائے۔ اس کے ساتھ ہی عرب لیگ کے ایک اجلاس میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک مشترکہ فورس جو ہے وہ قائم کی گئی، جس نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کر کے یمن کی خانہ جنگی میں مداخلت کا آغاز کر دیا۔ فورس کے سالار پاکستان آرمی کے سابق چیف راحیل شریف کو مقرر کیا گیا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پیش ہیں آج بھی، اور مصر میں جنرل سیسی کی حکومت ان کی بھرپور حمایت کرتی آئی ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔ یمن میں لڑائی نہ صرف جاری ہے بلکہ اتحادی طاقتوں کی طرف سے ہوائی حملوں کے علاوہ بحری جہازوں سے گولہ باری اور زمین میں فوج کے دستے بھیجے گئے وغیرہ وغیرہ، سارا سلسلہ جاری ہے۔ اس خانہ جنگی کے خاتمے کا ابھی مستقبل قریب میں خاتمے کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آتا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا لارجلی اس پہ سائلنس یا خاموشی بھی موضوع بحث ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی یمن کی کہانی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔